بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاسیفیکیشن آف بلڈ گروپس۔ ہم بلڈ گروپ کو جنرلی ریڈ بلڈ سیلز یا جن کو ہم آر بی سیز کہتے ہیں ان کی سیل سرفیس پہ موجود اینٹیجن کی بنیاد پہ ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں۔ وہ آر بی سیز جن کی سیل سرفیس پہ اے اینٹیجن ہو تو ایسے انڈیویجولس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا بلڈ گروپ اے ہے، اور ایسے انڈیویجولس کے جن کے ریڈ بلڈ سیل کے سیل سرفیس پہ اینٹیجن بی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس انڈیویجول کا بلڈ گروپ بی ہے۔ اور اگر ان کی آر بی سیز پہ دونوں اینٹیجن اے اور بی پائے جائیں تو ایسے انڈیویجول کا بلڈ گروپ اے بی ہوتا ہے۔ اور اگر ان کی سیل سرفیس پہ ریڈ بلڈ سیل کی سیل سرفیس پہ کسی بھی قسم کا اینٹیجن نہ ہو تو ہم اس کو بلڈ گروپ او کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس انڈیویجول کے سیرم میں اس کی الٹ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر کسی انڈیویجول کا بلڈ گروپ اے ہے تو اس کے بلڈ میں یعنی سیرم میں اینٹی باڈیز بی ہوں گی۔ وہ انڈیویجول جن کا بلڈ گروپ بی ہے ان کے پلازما میں اینٹی باڈیز اے ہوں گی، لیکن بلڈ گروپ اے اور بی والے انڈیویجول میں کوئی اینٹی باڈیز نہیں ہوتی، اور بلڈ گروپ او والے انڈیویجولس کی سیرم میں دونوں قسم کی اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم کلاسیفائی کریں تو وہ انڈیویجولس جن کا بلڈ گروپ او ہوتا ہے وہ ہر قسم کا بلڈ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جن کو ہم یونیورسل ایکسیپٹر کہتے ہیں، اور وہ انڈیویجولس جن کا بلڈ گروپ او ہو ان کو ہم یونیورسل ڈونر کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان اینٹیجن کی اسٹرکچر اور کمپوزیشن کی بات کریں تو ہمیں یہ جاننے کو ملے گا کہ یہ اینٹیجن بیسیکلی ایک اولیگو سیکرائڈ کی چین ہوتی ہے، جس میں ایک بیسک سٹرکچر اور پھر اس بیسک سٹرکچر کے ساتھ کچھ ایڈیشنل گروپس اٹیچ ہوتے ہیں۔ بیسک سٹرکچر کی کمپوزیشن کچھ یوں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے چین میں گلیکٹوز مالیکیول ہوتا ہے۔ گلیکٹوز کنیکٹڈ ہوتا ہے این ایسیٹائل گلوکوز امائن سے، پھر ایک اور گلیکٹوز کا مالیکیول ہوتا ہے اور پھر وہ کنیکٹ ہوتا ہے ایک فیوکوز مالیکیول کے ساتھ۔ یہ ان کی لنکیج کی ٹائپ اویلیبل ہے کہ گلیکٹوز فیوکوز کے ساتھ تھرو الفا 1,2 لنکیج اٹیچ ہوتا ہے، گلیکٹوز گلوکوز این ایسیٹائل گلوکوز امائن کے ساتھ بیٹا 1,3 لنکیج بنا رہا ہوتا ہے۔ اس میں فیوکوز والی سائڈ فری ہوتی ہے جبکہ گلیکٹوز والی سائڈ از اٹیچ ود دا سیل میمبرین۔ وہ انڈیویجولز جن کے آر بی سیز پہ یہ بیسک سٹرکچر ہو تو ان کو کنسیڈر کرتے ہیں او اینٹیجن، یعنی ایسے انڈیویجول جن میں او اینٹیجن ہو تو ایسے انڈیویجول کا بلڈ گروپ او ہوتا ہے، یعنی جن میں صرف یہ بیسک سٹرکچر ہو۔ اگر اسی بیسک سٹرکچر کے ساتھ این ایسیٹائل گلیکٹوز امائن تھرو گلیکٹوز اٹیچ ہو جائے تو ایسے اینٹیجن کو اے اینٹیجن کہتے ہیں، اور جب یہ اے اینٹیجن کسی بھی آر بی سی کی سیل سرفیس پہ اٹیچ ہوگا تو ایسے انڈیویجول کا بلڈ گروپ اے ہوگا۔ اور اگر اسی بیسک سٹرکچر کے ساتھ صرف گلیکٹوز اٹیچ ہو جائے تو یہ اینٹیجن بی بن جاتا ہے، اور ایسے انڈیویجول جن کے سیل سرفیس پہ یعنی آر بی سی کی سیل سرفیس پہ بی اینٹیجن ہو ان انڈیویجول کا بلڈ گروپ او ہوتا ہے۔ اگر ہم جینیٹکس آف بلڈ گروپ اینٹیجن کی بات کریں کہ جینیٹیکلی کیسے یہ بلڈ گروپ کنٹرول ہوتے ہیں تو بیسیکلی دو قسم کے جینز ہوتے ہیں جو اس بیسک سٹرکچر میں این ایسیٹائل گلیکٹوز امائن یا صرف گلیکٹوز کو ایڈ کرتے ہیں، اور یہ دو ڈفرینٹ انزائمز ہوتے ہیں جن کو یہ جین انکوڈ کرتے ہیں، جین اے اینڈ جین بی۔ جین اے بیسیکلی انکوڈ کرتا ہے این ایسیٹائل گلیکٹوز امائن ٹرانسفریز کو، اور جین بی انکوڈ کرتا ہے گلیکٹوسائل ٹرانسفریز کو۔ اور ایسے انڈیویجولز جن کا بلڈ گروپ او ہو ان میں کوئی بھی انزائم انکوڈ نہیں ہوتا، یعنی دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان انڈیویجولز میں جین اے اور جین بی یہ فنکشن لیس ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی علیحدہ کوئی جین نہیں ہوتا جو یہ انزائم انکوڈ کر سکے، کیونکہ یہ ایک بیسک سٹرکچر ہے۔ تو وہ انڈیویجولز جن میں جین اے ایکٹیو ہو اور جین بی ایکٹیو نہ ہو تو بیسک
اسٹرکچر میں جین اے کا پروڈکٹ یعنی این ایسیٹائل گلیکٹوسائل امائن ٹرانسفریز این ایسیٹائل گلیکٹوز امائن کو ایڈ کر دیتا ہے اور یوں اے اینٹیجن بن جاتا ہے۔ ایسے انڈیویجول جن میں جین بی کا پروڈکٹ یعنی گلیکٹوسائل ٹرانسفریز ایکٹیو ہوں اور جین اے کا پروڈکٹ ایکٹیو نہ ہو تو وہاں پہ ان انڈیویجولز میں بیسک اسٹرکچر کے ساتھ گلیکٹوز ایڈ ہو جاتے ہیں اور یوں اینٹیجن بی بن جاتے ہیں۔ اور ایسے انڈیویجولز جن میں نہ جین اے کا پروڈکٹ ایکٹیو ہو نہ جین بی کا پروڈکٹ ایکٹیو ہو یعنی کوئی انزائم نہ بن رہا ہو تو وہاں پہ صرف ایک بیسک اسٹرکچر ہی بن پاتا ہے جس کو ہم جنرلی ایچ اینٹیجن یا او اینٹیجن کہتے ہیں، اور ایسے انڈیویجول کا بلڈ گروپ او ہوتا ہے۔